اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة و سلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان مکرم، اسلام میں علم دین سیکھنے اور سکھانے کی بڑی اہمیت آئی ہے، اور علم دین میں علم فقہ کی بڑی اہمیت ہے، جس کو آسان لفظوں میں اسلامک سائنس بھی کہا جا سکتا ہے. یعنی اسلام کا کانسٹیٹیوشن، قوانین اسلام، شریعت مطہرہ کے اصول و ضوابط، اس کے جاننے کو علم فقہ کہا جاتا ہے. یہ بہت ہی اہم علم ہے. اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین یعنی علم فقہ کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. حدیث میں صرف علم کا لفظ ہے. علم کہتے ہیں نالج کو، معلومات کو. اگر اس طرح دیکھا جائے کہ نالج حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، تو ہر انسان کو، ہر مرد کو، عورت کو کچھ نہ کچھ نالج کسی بھی چیز کی ہوتی ہے. تو حدیث کے مطابق تو سب اس میں آ گئے. اس لیے اس کی تشریح میں یہ کہا گیا کہ یہاں علم سے مراد علم دین میں علم فقہ ہے. یعنی اپنی زندگی کے اندر جو مسائل آپ کو درپیش ہوتے ہیں، جن کاموں کا انتخاب آپ کرتے ہیں، وہ کام شریعت میں جائز ہے کہ نہیں، صحیح ہے کہ نہیں، اس کے متعلق علم حاصل کرنا یہ علم فقہ کہلاتا، کانسٹیٹیوشن کا علم کہلاتا. اور پھر انسان اسی کو سیکھتے سیکھتے مکمل عالم دین بن جاتا ہے، اور اس میں اگر اور ریسرچ کرتا ہے اسے مفتی کہا جاتا ہے، اور وہ اگر اس میں ریسرچ کر جاتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے تو مجتہد کہتے. مجتہد آج کے زمانے میں نہیں ہے. صحابہ کرام اور تابعین کے زمانے میں مجتہد ہونا بند ہو گئے. جتنی ان کی عقلیں تھی اور جتنا ان کو علم تھا، ان کے بعد اتنا علم، اتنی سمجھ لوگوں کے اندر نہیں آئی. لہذا اجتہاد یعنی مجتہدیت کا جو درجہ ہے، جو دروازہ ہے، وہ بند ہو گیا. اب مسلمانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ ہمیں سکھایا گیا کہ جس قدر ہو سکے علم حاصل کریں، علم دین حاصل کریں، اور اس میں جو قانون تمہیں بتائے گئے ان پر عمل کریں اور لوگوں تک وہ پہنچائیں. یہی ہمارے لیے اشد ضروری. اور جو بندہ ان چیزوں میں بڑھ جاتا ہے، سیکھ لیتا ہے، اس کی بڑی فضیلت حدیث میں آئی. آپ بہت ساری حدیثیں سنے ہوں گے کہ عالم کی فضیلت ایسی ہے، عالم کی فضیلت ایسی ہے. اس میں جو اشارہ دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ جو علم دین میں علم فقہ حاصل کر لیتا ہے، اسلامک سائنس کی معلومات حاصل کر لیتا ہے، پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا مقام بہت بلند ہو جاتا. شعب الایمان کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جابر بن عبداللہ اس کے راوی فرماتے ہیں، کل قیامت کے دن جب نامہ اعمال سب کے پیش کیے جائیں گے، وہاں نارمل لوگ بھی ہوں گے، عام لوگ بھی ہوں گے، اور کچھ وہ لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے علم دین میں ریسرچ کیا ہے، علم دین حاصل کیا ہے اور اسلامک سائنس کو پڑھا ہے، وہ لوگ بھی ہوں گے. جب اللہ کی بارگاہ میں وہ پیش کیے جائیں گے تو جو لوگ عبادت گزار رہے، پوری زندگی نیکیوں میں گزاری، اللہ رب العزت کے فرشتے ان سے کہیں گے کہ تم نیک انسان تھے، لہذا اس کے بدلے میں جنت دی جا رہی ہے، جنت میں داخل ہو جاؤ. وہ خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جائے گا. کون؟ عبادت کرنے والا. علم دین اس نے حاصل نہیں کیا ہے، وہ داخل ہو جائے گا. اب دوسری جگہ پر فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب قیامت کے دن نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے، اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو علم دین حاصل کیے ہوں گے، علم فقہ حاصل کیے ہوں گے. ان کا مقام یہ ہوگا کہ فرشتے انہیں کہیں گے تم رک جاؤ. وہ کہیں گے کہ تو ہم نے نیکیاں کی ہیں، علم دین بھی حاصل کیا ہے، ہم کیسے جنت میں نہیں جا سکتے؟ اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شعب الایمان کی روایت ہے، ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ تم کو اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرمایا ہے،
تم اکیلے جنت میں نہیں جاؤ گے بلکہ اپنے ساتھ 40 لوگوں کو پکڑ کر جنت میں داخل عطا کرو گے. پھر وہ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے احبا، اپنے اقربا، جس کو چاہیں گے جنت میں ساتھ لے جائیں گے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جنت میں لے جانا یہ کوئی آسان بات ہے؟ خود جنت میں جانا بڑی مشکل چیز ہے، لیکن یہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے قیامت کے دن. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس حدیث کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ علم دین کی اہمیت کو سمجھیں. اس عالم کو اگر وہ مرتبہ ملا ہے تو اس کے باپ دادا کی وجہ سے نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم حدیث، علم تفسیر، علم قرآن کی بدولت ملا ہے. یعنی اگر انسان کسی کا بھی بیٹا ہو، خواہ وہ نو مسلم ہی کیوں نہ ہو، کوئی جانتا تک نہ ہو، غریب گھرانے سے ہو کہ امیر گھرانے سے ہو، کوئی تعلق نہیں، لیکن علم دین حاصل کر لیتا ہے اور علم فقہ میں مہارت حاصل کر لیتا ہے، قیامت کے دن اس کا پروٹوکول یہ ہے کہ سارے لوگ اس کے آس پاس کھڑے ہوں گے کہ ہماری بھی سفارش کر دو اور جنت میں ساتھ لے جاؤ. کتنی بڑی بات ہے. اور ایک حدیث میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ جب کوئی بچہ طالب علم علم دین حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور مدرسوں میں ہو، کسی شیخ کے پاس ہو، کسی اور یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہو، جب تک وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، جب تک وہ علم حاصل کر رہا ہوتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوقات اس کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما، گناہوں کو معاف فرما. کتنی بڑی بات ہے. آسمانوں کی مخلوق کون ہے؟ آسمانوں کی مخلوق فرشتے ہیں اور ملائکہ ہیں جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. اب آپ سوچیں اگر آپ کے لیے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں کہ اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد فرمائے گا؟ ہرگز نہیں. لہذا اپنے گناہوں سے استغفار طلب کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تم علم دین حاصل کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بزرگان دین میں اکثر وہ لوگ ہیں علم دین سے وابستہ رہے، علم سیکھتے رہے اور سکھاتے رہے. صحابہ اور تابعین کے زمانے میں آپ دیکھیں گے چند صحابہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری امت پر احسان فرمایا. خاص طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فقہ میں بڑے ماہر تھے. لوگ مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے آپ کے پاس آیا کرتے تھے. آج لوگ اس کو ایک الگ چیز سمجھے ہوئے ہیں. لوگوں کو فقہ کی حیثیت معلوم نہیں، لوگوں کو فتوے کی حیثیت معلوم نہیں، لوگوں کو مسائل کی حیثیت معلوم نہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب لوگوں نے مل کر کچھ بنا لیا ہے، یہ کہہ دیں تو جائز ہو جائے گا اور اگر یہ کہہ دیں تو حرام ہو جائے گا. نہیں، بلکہ میں اس کی مثال آپ کو آپ کے ملک کی طرح دیتا ہوں. آپ کا ملک جب بنا اور جب آزاد ہوا انگریزوں کے تسلط سے، تو یہاں کے جو بڑے ماہر لوگ تھے انہوں نے سمجھ بوجھ کر اور اپنی پڑھائی کے بنیاد پر کچھ قوانین بنائے کہ اس ملک میں رہنے والوں کے لیے فلاں فلاں قانون ہے، ان کو نافذ کیا جائے گا، اس کے مطابق ہی فیصلے کیے جائیں گے. اور وہی قانون، وہی دستور ہمارے لکھے ہوئے ہیں کورٹ میں. جب بھی ہمارا معاملہ پیش ہوتا ہے، جج اور وکیل اسی قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے یہ وکالت کرتا ہے، وہ عدالت کے طور پر فیصلہ سناتا ہے. یعنی ہم سب کے قوانین سے بندھے ہوئے، ان قوانین سے جو بھی باہر جائے گا اس کو انلیگل کہا جائے گا، غلط کہا جائے گا. بالکل اسی طریقے سے جو اسلام کے قوانین ہیں انہیں کو شریعت کے مسائل اور شریعت کے قوانین کہا جاتا ہے. صحابہ کرام اور تابعین نے ان اصولوں کو بنایا ہے، جمع کیا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ سارے اصول بنائے گئے. انہی کے مطابق آج تک جو جائز اور ناجائز کے فتوے بتائے جاتے ہیں اسی کے مطابق فیصلہ سنایا جاتا ہے. اب آپ سوچیں وہ لوگ کہ جو لوگوں پر جو ہے ملامت کرتے ہیں یا پھر طعنہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ہمارے مطابق ہو تو کہیں گے کہ ٹھیک ہے، ورنہ اگر اس کے خلاف فتویٰ آ جائے تو کہیں گے کہ نہیں یہ ہم نہیں مانتے. اب آپ سوچیں کہ ہیلمٹ بنا لگائے آپ جا رہے ہیں اور کوئی وکیل آپ کو بتا رہا ہے کہ ہندوستان میں قانون ہے کہ بنا ہیلمٹ کے جانا یہ جرم ہے. وہ کہے گا کیا تم اپنے پیٹ سے بتا رہے ہو، اپنی طرف سے بتا رہے ہو؟ وکیل اپنی طرف سے نہیں بتا رہا بلکہ یہ 50 سالہ پرانا قانون ہے، یا جب سے بھی یہ چیزیں شروع ہوئی تب سے یہ بنایا ہوا قانون ہے، تب سے لے کر اب تک اور ہمیشہ یہ نفاذ رہے گا. وکیل کی کوئی غلطی نہیں، وکیل نے تو جو قانون پڑھا ہے وہ تمہیں بتا رہا ہے. اسی طرح بالکل ہو بہو ایک مفتی جب تمہیں کہتا ہے کہ یہ جائز ہے، یہ حرام ہے، وہ اپنی طور پر نہیں کہتا بلکہ صحابہ اور تابعین کے زمانے سے جو اصول میں لکھا ہے اسی کے مطابق وہ فیصلہ سناتا.
اسی کے مطابق وہ بتاتا ہے. لہذا سمجھیں آپ اس چیز کو، بس نام بدل دیا گیا ہے. اگر کوئی کام انڈیا کے قانون کے خلاف ہو، انلیگل ہو، لوگ اسے بہت برا سمجھتے ہیں. اگر معاشرے کے اندر کوئی کام ایسا ہے کہ جو انلیگل کام کرتا ہے، لوگ ان کے یہاں رشتہ نہیں کرتے، لوگ ان سے دور بھاگتے ہیں، اپنی بیٹیاں ان کے گھر میں نہیں دیتے، ان کے بیٹے سے اپنی بیٹیوں کا نکاح نہیں کرواتے، یا ان کی بیٹیوں سے اپنے بیٹوں کا نکاح نہیں کرواتے. لوگ ڈرتے ہیں، خوف کھا جاتے ہیں کہ کہیں پولیس کی ریڈ پڑ جائے گی، فلاں معاملہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. وہ انلیگل کام کرنے والا آدمی ہے، 2 نمبر کا دھندا ہے، صاف لفظوں میں بولا جاتا. اس طرح کی باتیں کی جاتی. کیوں؟ کیونکہ ڈر ہے وہ ملک کے خلاف جا رہا ہے. لیکن اسی طریقے سے ملک کے قوانین کے مطابق تو کوئی بندہ چلتا ہے، لیکن رشوت خوری اس کے اندر ہے، حرام خوری اس کے اندر ہے، اور اس کے اندر سود کی جو بو آ رہی ہے. اس طرح کے معاملات ہیں جو شریعت میں ناجائز ہیں. تو کیا یہ انلیگل اسلام میں نہیں ہوگا؟ اسلام میں جو ناجائز کہا جاتا ہے اسی کو انگلش میں اگر کہا جائے تو یہ انلیگل ہے، لیگل نہیں ہے اسلام میں. ان کے یہاں ہم بڑے شوق سے اپنی بیٹی دے دیا کرتے ہیں، اور اپنا بیٹا جو ہے وہاں سے بیاہ کر کے لے کے آ جاتے ہیں بیٹی کو. یہ کیسا معاملہ ہے؟ یہ ہم نے دنیا کو الگ سمجھ لیا ہے اور دین کو الگ سمجھ لیا ہے. اور دین کو صرف اسی وقت ہم عمل میں لاتے ہیں جب ہم کو مسجد میں آنا ہوتا ہے، یا پھر جب ہمیں کوئی ضروری کام آ جاتا ہے یا کوئی بیماری ستاتی ہے، تبھی ہم ان دین کے مسائل کو اپنی زندگی کے اندر لاتے ہیں، ورنہ ساری چیزوں کو دور پھینک دیتے ہیں. بلکہ دین اسلام تو تمہیں پیدا ہونے سے لے کر موت تک کے ہر معاملے کو سکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ تمہیں کس نہج پر کیا کرنا ہے، کیا معاملات ہیں تمہارے لیے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے تمہیں بتا دی گئی ہیں. اور ان کو جمع کرنے والے بزرگان دین ہیں، اسلاف ہیں، اسلاف کرام ہیں، جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں بڑی بڑی کتابیں لکھی. اور ہر زمانے میں کچھ ایسے چیلنجز آئے، کچھ ایسے مقابلے ہوئے، کچھ ایسی پریشانی آئی کہ ملکی سطح پر، عالمی سطح پر جو ہے شریعت کو چیلنج کیا گیا. لیکن بزرگان دین نے اس کا صحیح طور پر جواب دیا اور بہترین طریقے سے اس کی توجیہ فرمائی، جس کی وجہ سے آج تک یہ اسلام ہمارے درمیان باقی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک عجیب مسئلہ درپیش ہو گیا. ایک صحابی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، یہ بڑے معزز صحابی ہیں، ان کو مصر کا گورنر بنا کر کے بھیجا گیا. گورنر بنا کر کے بھیجا گیا. مصر نیا مسلمان ہوا تھا. مصر کیا ہے؟ ایجپٹ جسے آج کہا جاتا ہے پوری کنٹری ہے، اور بالکل غزہ کے بارڈر سے لگ کر کے ہے. وہاں آج دنیا کے سب سے بڑے ادارے ہیں، سب سے بڑی یونیورسٹیاں ہیں. جامعۃ الازہر جسے کہا جاتا ہے، جہاں کی طلباء کی تعداد 25 لاکھ سے زیادہ، 25 لاکھ سے زیادہ وہاں پر اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں جو علم دین حاصل کرتے ہیں. جامعہ ازہر جہاں پر قائم ہے مصر، وہ جگہ وہ ہے جہاں پر فرعون کا وجود تھا. حضرت موسیٰ کے زمانے میں جاہلیت کا دورہ تھا. یہ ساری چیزیں وہاں پر ہیں. تو کچھ پرانی چیزیں ان کے اندر اسلام سے پہلے باقی تھی، کچھ جہالت ان کے اندر باقی تھی. روایت میں ملتا ہے حضرت عمر بن عاص جب گئے، انہوں نے اسلام کو پیش کیا. لوگ بظاہر تو مسلمان ہو گئے، لیکن اندر سے جو ہے وہ اپنی پرانی چیزوں کو مانا کرتے تھے. جیسے ہم ہیں کہ ہم بظاہر تو مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے گھر کے اندر اپنی اندرونی چیزوں میں ہم انہی چیزوں کو کرتے ہیں جن پر ہمارا دل اچھا لگتا ہے. جو ہم کو اچھا لگتا ہے وہی کرتے ہیں، جو شریعت میں خلاف ہوں وہ کوئی میٹر نہیں کرتا. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. بہرحال لوگوں کی عادت یہی تھی، نماز بھی پڑھتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے، لیکن جو ان کے برے رسم و رواج تھے وہ بھی کیا کرتے تھے. ان چیزوں میں بھی پڑے ہوئے تھے. ان میں سے کئی چیزوں کا تدارک حضرت عمر بن عاص نے فرمایا، منع کیا کہ یہ غلط ہے، غلط ہے. چیزیں دھیرے دھیرے درست ہوتی گئیں. لیکن ایک رسم ایسی ہے بالکل عجیب و غریب تھی. روایت میں ملتا ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ آج سال کے کسی ایک مہینے کی 11 تاریخ ہے اور چاند اپنے آب و تاب پر ہوتا ہے، شباب پر ہوتا ہے. بالکل آج کے دن پورے سال کے اندر ایک عید کا ماحول ہوتا ہے. پورے مصر سے لوگ آ جاتے ہیں نئے کپڑے پہن کر، بالکل اچھے لباس پہن کر، اور دریائے نیل جو ہے بالکل خشک ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے. وہاں ایک دریا ہے جس کو دریائے نیل کہا جاتا ہے، جس میں فرعون جو ہے ڈوب کر کے مرا تھا اور ختم ہو گیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس دریا کا ذکر بھی فرمایا جہاں پر 12 راستے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے نکلے تھے. یہی وہ دریائے نیل. کہتے ہیں روایت میں ملتا ہے ہر سال وہ سوکھ جاتا تھا، بالکل سوکھ جاتا تھا. وہاں کوئی پانی کا ایک بوند بھی نظر نہیں آتا تھا. اور مصر کا جو ماحول ہے اس دریا کے بغیر جو ہے ان کا رہنا مشکل ہے. ان کے باغات، ان کی چیزیں جو کچھ ہیں روانی ہوتی تھی اسی دریا کی وجہ سے ہوتی تھی.
جب دریا ہی سوکھ جائے گا اور کچھ نہیں بچے گا تو پھر نہ ان کے کھیت سیراب ہوں گے، نہ ان کے گھروں کے اندر پھل آئیں گے، نہ اناج آئے گا، تو کیسا زندہ رہیں گے؟ ان کے کچھ نجومیوں نے اور کچھ پرانے جو ان کے لوگ تھے انہوں نے یہ بتایا کہ یہ دریا جو ہے یہ ایک بلی مانگتا، ایک قربانی مانگتا ہے، لہٰذا جب تم قربانی کر دو تو پھر یہ دریا کا پانی بہنے لگ جائے گا۔ اور یہ چیز کئی سو سالوں سے چل رہی تھی۔ حضرت عمر بن عاص نے کہا مجھے بھی دیکھنا ہے اس دن کیا ہوگا۔ آپ اپنے مریدین کو لیے اور وہاں پر پہنچے، جا کر دیکھتے ہیں عجب سما بدا ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، نئے لباس پہنے ہوئے ہیں اور ایک الگ انداز میں پہنچے ہوئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کوئی عید ہے۔ اور ایک چھوٹی سی بچی جس کی عمر 15 سال ہے اس کو نئے کپڑے پہنا کر اس کے ماں باپ سے الگ کر کے لے جایا جا رہا ہے اور دریا کے کنارے پر اسے باندھ کر کھڑا کیا گیا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نئے نئے آئے ہیں گورنر بن کر کے۔ لوگوں نے بتایا کہ اس بچی کی بلی دی جا رہی ہے، اس بچی کو اس میں ڈال دیا جائے گا۔ ہر سال ایسا ہوتا ہے، ایک 15 سالہ بچی کو ڈال دیا جاتا ہے اور پھر جیسے ہی یہ بلی دے دی جاتی ہے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ بلی مانگتا ہے اور بلی آنے کے بعد یہ دریا پھر بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن عاص دیکھتے رہے، وہ لڑکی روتی رہی اور مڑ مڑ کر کے اپنے بوڑھے باپ کو دیکھتی رہی، پھر اپنا ہاتھ چھڑا کر کے وہاں سے بھاگ کر آئی اور اپنے باپ کے سینے سے لگ گئی اور کہا ابا جان مجھے مرنا نہیں ہے، مجھے مرنا نہیں ہے، مجھے یہ دھکیل دیں گے، میں آپ کی شفقتوں سے محروم ہو جاؤں گی اور میں مر جاؤں گی، ختم ہو جاؤں گی، مجھے مرنا نہیں ہے۔ آپ جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں ایک بیٹی کی محبت باپ کے لیے کیا ہوتی۔ ماں بھی کھڑی ہے اور ڈر رہی ہے، گھبرا رہی ہے، لیکن سالوں سے یہ رواج چل رہا ہے، لہٰذا عقیدے کی طرح دلوں میں پیوست ہو چکا ہے، اس سے کوئی دور تو نہیں بھاگ سکتا تھا۔ لوگ گھبرا گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ واپس آ جائے گی غلط ہو جائے گا، ہم بھوکے رہ جائیں گے، اسے واپس بھیجو اور اسی میں ڈال دو۔ پھر پکڑ کر کے لے گئے جو لوگ تھے اور ڈالنا چاہ ہی رہے تھے، حضرت عمر بن عاص کی آواز آئی اور ارشاد فرمایا اس سے قبل تم مسلمان نہیں تھے، تب تک یہ کرتے تھے، اس کا معاملہ تمہارے ساتھ تھا، اب آنے والے معاملات میں یہ جو کچھ کر رہے ہو یہ شریعت میں جائز نہیں اور اس کے خلاف ہے، یہ منع ہے۔ لوگ بفر گئے اور لوگوں نے کہا آپ کس قدر ظالم ہیں، آپ ہم پہ ظلم کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا میں ظلم کر رہا ہوں، تم اس بچی پر ظلم کر رہے ہو۔ لوگوں نے کہا نہیں، یہ بچی ایک کی قربانی ہم دے دیں گے، ہمارے کئی گھر سیراب ہو جائیں گے، اور اگر ہم قربانی نہیں دیں گے ہمارے گھروں کے اندر ہمارے بچے بھوک و پیاس سے مر جائیں گے، آپ ہم پہ ظلم کر رہے ہو۔ آج یہی بات تو میں کہتا ہوں، جب ہم کسی کو کوئی چیز بتاتے ہیں، ہم یا کوئی بھی عالم یا کوئی بھی مفتی اگر کوئی شریعت کے مطابق کوئی بات بتا دیتا ہے کہ یہ صحیح ہے، لوگ کہتے ہیں آپ ہم پہ ظلم کر رہے ہیں، ہمیں غلط راہ دکھا رہے ہیں اور غلط چیز بتا رہے ہیں۔ دراصل وہ اپنے پیٹ سے نہیں بلکہ وہ قرآن و حدیث سے بتا رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اسلام میں یہ جائز نہیں، اسلام میں جائز نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہ کر لینے دیں ورنہ ہم بھوکے اور پیاسے رہ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں جب تک امیر المومنین سے اجازت نہیں لوں گا تب تک اس مسئلے میں جو ہے کوئی بات نہیں کہوں گا۔ بچی کو واپس بلا دیا گیا، جو عید کا سما تھا کئی سو سال سے چل رہا تھا بالکل روک دیا گیا، واپس آ گئے سارے لوگ، لیکن حضرت عمر بن عاص کے خلاف لوگ زہر اگلنے لگ گئے اور بولنے لگ گئے کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ ہم پر ظلم کر رہے ہیں، اب ہمارے کھیتوں کا کیا ہوگا، ہمارے معاملات کا کیا ہوگا۔ یہی تو ہوتا ہے، لوگ دین سے زیادہ اپنی دنیا کو فوقیت دیتے ہیں، اپنے زندہ رہنے پر شریعت کو فوقیت دیتے ہیں، تبھی وہ جا کر ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور دنیا کو قبول کر لیتے ہیں، آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ برائیاں ہمارے اندر عام ہوتی ہیں۔ بہرحال حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کر کے بھیجا۔ اس وقت کے خلیفہ حضرت عمر فاروق رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس یہ خط پہنچا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، بالکل عجیب و غریب، یہاں پر لوگ جو ہے ہر سال ایک بلی دیتے ہیں، بچی کو قربان کرتے ہیں، شریعت میں جائز تو نہیں، وہ بھی دریا کے لیے، دریائے نیل سوکھ جاتا ہے۔ اب یہ خط جانے اور آنے میں کئی دن لگ گئے، مصر سے سعودی عرب کا جو فاصلہ ہے وہ کافی دور ہے، وقت لگ گیا، اور اس زمانے کے اندر گھوڑے سے سفر ہوا کرتا تھا، ادھر روزانہ لوگ پریشان ہونے لگ گئے، یہاں تک کہ ایک روایت میں ملتا ہے اس دریا کے اندر جو تھوڑا موڑا پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا، ایک بوند بھی باقی نہیں تھا، ان کی زمینیں بنجر ہو گئیں، پھل نہیں ہو رہے تھے، بھوک سے لوگ مرنے لگ گئے۔ لیکن حضرت عمر بن عاص نے کہا میں گورنر ہوں، اگر کوئی آگے بڑھ کر قربانی کی کوشش کرے گا اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا، پکڑ لیا جائے گا، گرفتار کر لیا جائے گا۔ سب کے سب ڈرے ہوئے ہیں، گورنر کا حکم ہے نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جب یہ خط حضرت عمر فاروق کے پاس پہنچا، حضرت عمر فاروق نے جواباً یہ خط لکھا
اور ارشاد فرمایا اے عمرو بن عاص تم نے بہت اچھا کیا کہ لوگوں کو سمجھایا کہ دین اسلام کے سارے برے رسم و رواج کو مٹانے کے لیے آیا ہے، یہ ساری چیزوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، یہ غلط چیزیں ہیں، اسلام میں جائز نہیں۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں ایک پورے ملک میں ایک ماحول چلا ہے، اس کے خلاف ایک فتویٰ جا رہا ہے عمر فاروق کا۔ آپ لکھتے ہیں کہ آج کے بعد سے کسی بچی کی کوئی بری نہیں دی جائے گی، نہ کسی انسان کی نہ کسی جانور کی بری دی جائے گی، بلکہ کہتے ہیں اگر دریا کو جاری ہونا ہی ہوگا تو یہ میرا خط لے جاؤ، اس میں میں کچھ ایسی باتیں لکھ دوں گا کہ اسے لے جا کر دریا میں ڈال دینا، اگر اللہ چاہے گا تو دریا بہنا شروع ہو جائے گا۔ اس خط کے اندر کیا لکھا روایت میں ملتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہلے تو ان کے متعلق عمر بن عاص کے متعلق تم نے اچھا کام کیا، پھر آگے لکھتے ہیں اے دریائے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا تھا تو ہم تیرے بہنے کا سوال اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں، اور اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہم تیری حاجت نہیں رکھتے، تو نہ بہ، تیرے بغیر کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ ہمارے جینے مرنے کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ کہ کسی دریا کے ہاتھ میں ہے، کسی دریا کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ نے لکھ کر کے یہ خط بھیجا، مصر کے لوگ گواہ ہیں اس بات کے، تاریخ میں یہ لکھا ہے یہ خط جب قاصد لے کر آیا دریائے نیل میں رات کو ڈال دیا گیا، اور صبح کو لوگ جب پانی کی آواز کو آ کر کے دیکھتے ہیں تو دریا بالکل طغیانی کے ساتھ بھرا ہوا بہ رہا تھا، تیزی کے ساتھ بہ رہا تھا، اور لوگوں نے کہا کہ یہ ہماری خام خیالی تھی اور ہماری سوچ تھی کہ ہم ہر سال ایک بچی کو قربان کر دیا کرتے تھے، تو بچی کے قربانی سے جو پانی نہیں بہا کرتا تھا اس سے زیادہ پانی امیر المومنین کے خط سے بہنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سے لے کر اب تک 1350 سال 1400 سال ہو گئے ہیں، اب تک وہ دریا کبھی سوکھا نہیں ہے، بلکہ میرا وجدان کہتا ہے قیامت تک کبھی سوکھے گا بھی نہیں انشاءاللہ۔ تو کبھی کبھار اپنے ملک کے معاملات اور اپنی زندگی کے معاملات میں ایسے معاملات پیش آ جاتے ہیں جو شریعت کو چیلنج کر دیا کرتے ہیں، اور اس وقت کسی ایک دانا عالم دین کی کوئی ایک بات ایسی اثر کر جاتی ہے کہ پوری امت کو ایک برائی سے بچا کر کے صحیح راہ پر ڈال دیا کرتی ہے۔ بس ہمیں اپنے فکروں کے مطابق سوچنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، لہذا بند کریں یہ تنقید۔ محلے میں بیٹھ کر، ہر گلی کوچے میں بیٹھ کر ہمارا کام اور مشغلہ بن گیا ہے، فلاں عالم ایسے ہیں، فلاں مفتی ایسے ہیں، فلاں مجتہد ایسے ہیں۔ جانتے ہو میرے استاد فرمایا کرتے تھے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا دین چھیننا چاہتا ہے اسے عالموں کے پیچھے لگا دیتا، عالموں کے پیچھے لگا دیتا ہے، پھر وہ اپنی زندگی کے اندر یہی کرتے ہوئے بیٹھتا ہے فلاں عالم ایسے، فلاں پیر صاحب ایسے، فلاں ایسے ہیں، جبکہ ہمارے پاس مسلمانوں کے دشمنوں کی ایک بڑی لسٹ ہے، ان کے خلاف بولنے کے لیے ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، لیکن جو علماء ہیں، جو قائدین ہیں، جو عمائدین ہیں، ان کے خلاف کوششیں کرنی، ان کے خلاف بولنے کے لیے ہم ذرا بھی نہیں ہچکچاتے۔ خاص طور پر ان معاملات میں جب آپ ملک کے معاملات الیکشن کے چل رہے ہیں، لوگ اس طرح کی چیزیں آپس میں اس طرح آسانی کے ساتھ بول جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ لوگوں کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ جا کر کے صحیح انسان کو ووٹ دے سکیں، لیکن جب معاملات آ جاتے ہیں کسی امام، کسی مفتی، کسی عالم کے متعلق تو بالکل عجیب انداز میں اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں کہ گواہی دیتے ہیں۔ میں نے تو چند لوگوں کو ایسے دیکھا، میں ایک مثال دے کر کے آپ کو بتاتا ہوں، میری باتیں بہت زیادہ اشاروں میں ہو گئی ہیں، آسان سے لفظوں میں کہتا ہوں۔ جب لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ووٹ دینا جو ہے ایک ایکسٹرا چیز ہے، نہ بھی کر دیں تو چل جائے گا، ووٹ دینا تو ایک ایکسٹرا چیز ہے، ووٹ دینا ایک شرعی شہادت کی طرح ہے۔ یعنی ایک بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو بتاؤ کہ میں صحیح ہوں، میں اس کام کے لائق ہوں، آپ اس کی گواہی لوگوں کے سامنے دے رہے ہیں کہ یہ آدمی سچا ہے، میں اس کا سپورٹ کرتا ہوں، اسی کو ووٹ کہا جاتا ہے۔ یعنی گواہی دینا یہ ووٹ ہے۔ ہم جب ووٹ کے معاملات آ جاتے ہیں چند پیسے لے کر کے اپنی گواہی کو بدل دیا کرتے ہیں۔ کئی ایسے مسلمان ہیں ہمارے جو اس ووٹ کو بدل دیا کرتے ہیں، اور جھوٹا انسان بھی ہمارے سامنے کھڑا ہو ہم گواہی دے دیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، ہم اس کو ووٹ دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہو اس کا کتنا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی شب میں جب گیا جہنم کا مشاہدہ کیا، میں نے دیکھا کہ چند لوگوں کے چہروں کو خنزیروں کی طرح بنایا گیا، کہ ان کے چہروں کو خنزیر کی طرح بنایا گیا ہے، اور فرشتے بڑے پتھر سے ان کا سر کچل رہے ہیں، اور ایک لمحے کے اندر 1000 بار ان کا چہرہ بنایا جاتا ہے، پھر سے مارے جاتے ہیں۔ میرے آقا نے پوچھا جبرائیل سے، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی دیا کرتے تھے، جھوٹی گواہی دیا کرتے تھے، لہٰذا اپنے ووٹ بیچنے سے پہلے آخرت کے متعلق سوچ لیں۔ اور یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب ووٹ کی بات آ جاتی ہے، بڑے سے بڑا جھوٹا انسان آپ کی نظر میں سچا ہو جاتا ہے، اور ایک عالم دین جس نے 40 50 60 سال تک
دین کے لیے اپنی زندگی صرف کر دی، اگر ایک غلطی اس سے ہو جائے تو آپ بولنے کے لیے کیسا لگا دیتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں، میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں کہ اس نے ایسا برا کام کیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ بھی تو انسان ہی ہے، اور جس کو تم نے ووٹ دیا ہے، جس کو تم نے جو ہے شرعی شہادت کے طور پر کہا ہے کہ وہ سچا ہے، وہ بھی تو انسان ہے۔ ذرا اس کی زندگی بھی تو دیکھ لیں اور میچ کر کے دیکھ لیں کہ ہمارے اندر ایمان کی کمی کی علامت ہے مسلمانوں، کہ ہم جب بات آ جاتی ہے علماء کی، اپنے عمائنین کی، اپنے قائدین کی، تو نکتہ چینی کرنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتے، اور جب برے لوگ ہمارے سامنے پیسے دے کر آ جاتے ہیں ہم بک جاتے ہیں، ان کی تعریفیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ بلکہ یہ کہو کہ ہمارے سینوں کے اندر جو ایمان ہے وہ ایک ایسی دولت ہے کہ ارے 5,000 کیا، 10 لاکھ کیا، 5 کروڑ کیا، گنبد خضرا کے سامنے پوری کائنات کی دولت بھی لا کر کے رکھ دو، ہم ساری دنیا کو بیچ سکتے ہیں لیکن ایمان کا سودا نہیں کر سکتے، ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ اور اسی اتحاد کے ساتھ قائم رہو گے، پھر تم دیکھو گے اسلام کا علم اس ملک میں کیا پوری دنیا کے اندر بلند ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اس طرح کی باتیں بہت زیادہ ہمارے لوگوں کے درمیان ہیں، لہذا آگہی کی ضرورت ہے، لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور صحیح گائیڈنس کی ضرورت ہے۔ جو لوگ اس کے متعلق جانتے ہیں، سمجھتے بوجھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ لوگوں کو سمجھائیں اور اس برائی سے نکالیں، اور جتنے لوگ اس برائی سے باہر نکلیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بڑا اجر انہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ نے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ایمان اور سنت پر قائم و دائم رکھے، اسی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔